Ya Ali Madad. Alwaez Abu Ali, Waez number 223. 24th of October 1985, lies in Sudbury, Jamat Khana, about 240 miles from Toronto. تو مجھے ہندوستانی میں بولا کہ کچھ میں بولا ایزی پڑے گا میرے لیے. آپ کی جماعت کی میں نے پہلی دفعہ ملاقات کی ہے. بڑی چھوٹی جماعت ہے لیکن الحمدللہ نوجوان جماعت ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ایجوکیشن کا کہ تھوڑا سمجھانے سے زیادہ سمجھتے ہیں. بھائی چیت چیت بانا من چنچل کری تو جب لگ گھٹ ماہے ساس جی بھاو ہوا پن بھگتی نہ ہوئی جیوڑو اٹھی چالیو نراش جی پھر نہ بودھ گنا نہ سنی جن بھید نہ پایا جی تنے غافل تے جنم ہرایا جی اے پاپیے کٹ پھیرا کھایا جی پھر نہ بودھ گنا نہ سنی جن بھید نہ پایا جی. مولانا حضرت امام تقریر چھوڑو مولانا خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو اپنی ساری کریشن میں بیسٹ کریٹو تھنگ بنایا, ہم جس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات بنایا. دنیا کے اندر انسان جیسی خدا کی اور کوئی کریشن نہیں کہ آج انسان خدا کی چیزوں کو, خدا کے راز کو, خدا کی مسٹریز کو, بھید کو ارسٹ کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے. ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کی یہ جو سائنس ہے یہ کوئی فرسٹ ٹائم دنیا میں آئی. ہمیں قرآن پاک اور اپنے پیروں کے گنانوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کی جو سویلائزیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, سائنس کی یہ بڑی ڈسکوری اور یہ عجائبی اور ونڈرفل چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہیں کہ آج انسان اسپیس میں جا رہا ہے, چاند پہ اتر رہا ہے. ہمیں بہت تعجب لگتا ہے کہ کیسی ونڈرفل چیزیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس زمین کے اوپر اس قسم کی سویلائزیشن بہت دفعہ آ چکی. پاسٹ کے اندر لوگ ٹریول کرتے تھے پلینٹ ٹو پلینٹ, بلکہ اس کے بھی باہر تک جاتے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
کہ تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے پہلے کیسی بڑے بڑے زبردست عالم اور کیسی زبردست قومیں ہوئی تھیں. ایک زمانہ تھا کہ اس دنیا کے اوپر باہر کے لوگ آ کے رہتے تھے. ہمارے پیروں کی ایک بنائی ہوئی نکلن کی گیتا ایک کتاب ہے جس کے اندر ہم کو اسپیس اور پلینٹس اور دوسرے اسٹارز وغیرہ کی حقیقتوں کا پتہ لایا ہے. اس کے اندر ہمیں بہت کچھ فزکس بھی ملتا ہے. میں آپ کو یہ بہت بریفلی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام کریشن میں سے بیسٹ بنایا ہے. انسان خدا کی ایک اعلیٰ نمونے کی ایک ونڈرفل کریشن ہے. یہی انسان جب نیچے گر جاتا ہے تو ایک جانور کی طرح ہو جاتا ہے. انسان کے اندر کون سی کوالٹی ہے کہ جو جانوروں اور انسان سے فرق میں پیدا کر دیتی ہے؟ وہ چیز ہے ہمارا برین. اور وہ برین ایک میڈ آدمی، ایک پاگل آدمی کے اندر بھی برین تو ہوتا ہے، لیکن اس برین کی فنکشن میں فرق ہوتا ہے. ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بخشی ہے کہ جو کسی اور کو نہیں بخشی، اور وہ ہے انٹیلیجنس. جب ہم اپنے پیروں کا شاستر پڑھتے ہیں، گنن پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے. یہ 10-20 گنان جو ہم جماعت خانوں میں پڑھتے ہیں یہ سفیشینٹ نہیں. ان گنانوں کے اندر ہمیں اچھا بننے کی، نیک بننے کی، اچھی عادتیں ڈالنے کی ہمیں تعلیم ملتی ہے. جماعت خانے آنے کی باتیں ملتی ہیں، ہم کو اپنے فرض پورے کرنے کی باتیں ملتی ہیں، ہم کو کانشیس جگانے کے لیے ہیلپ ملتی ہے. لیکن گنانوں کے اندر بہت اور بھی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے نہیں. اور جس طرح ہم نے دنیا کی بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جس میں ہمیں انٹرسٹ نہیں، اسی طرح سے ہم نے گئے لگ بھگ 50 برس ہوئے اپنی جماعت کے اندر گنانوں کی طرف انٹرسٹ گھٹ گیا. ہم گنان پڑھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہمارا ایک روٹین ہو گیا ہے کہ جماعت خانے اندر آئیں، پہلی دعا پڑھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں تھوڑے 2-5 فکرے فرمان کے پڑھے، 4-5 پاٹ کا گنان پڑھا، کسی نے جیسا من میں آ گیا پڑھ لیا، دوسری دعا پڑھی، دعا کرا کے جڑا لے کے گھر چلے گئے. یہ ہمارا روٹین ہو گیا ہے. مگر اس روٹین کے اندر کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں. میں نے جو گنان کا پاٹ بولا اس کا آپ کو میں ترجمہ کر دوں پہلے، پھر میں کچھ اور آگے چلوں. چیت چیت بانا اسٹارٹنگ ہے کہ گیرے بھائی رہے. ہندوستان کی جتنی بھی لینگویجز ہیں اس کے اندر جی ہے وہ ایک بہت بڑی عزت کی آواز ہے. اگر کوئی بزرگ، اگر کوئی باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے جی. یہ جی ہائیسٹ ریسپیکٹ کا شبد ہے. اور ہم اپنے وڈیلوں کے نام کے ساتھ، بزرگوں کے نام کے ساتھ جی لگاتے ہیں. جیسا کہ ہندوستان کے اندر ایسا مان لو کسی کا نام ہے بھگوان داس تو کہتا ہے بھگوان داس جی، کسی کا نام عبداللہ ہے تو کہتے ہیں عبداللہ جی. ہم اب اس کو جی کو ہم نے صاحب کر دیا، عبداللہ صاحب، شیخ صاحب، فلانا صاحب. یہ سنسکرت زبان کا جی گجراتی میں، پنجابی میں، ہندی میں، کچھی میں، بنگالی کے اندر، تمام لینگویجز کے اندر انڈیا میں جو شبد ہے جی، یہ ایک عزت کی نشانی کے طور پہ بولا جاتا ہے. بھائی جی، باپا جی، ماما جی، چاچا جی، یہ جی رسپیکٹ کی بات ہے. تو پیر نے بھی ہم کو اس رسپیکٹڈ لفظ کے ساتھ یاد کیا، جی رے بھائی رے، اے میرے رسپیکٹڈ بھائی. چیت چیت، چیت کا مطلب ہے بی ویئر، ہوشیار بنو، جاگو، ٹیک کیئر. چیت چیت بانا، بانا سندھی زبان کے اندر سیٹھ کو کہتے ہیں. جیسا بزرگ کوئی بڑا آدمی ہوئے، سیٹھ ہوئے، اس کو بانا کہتے ہیں. ہم انگلش کے اندر بانا کو مسٹر کے طور پہ لے لیتے ہیں یا ماسٹر کے طور پہ لے لیتے ہیں. پہلے ہم کو بھائی بنایا،
شی کا اس کے ساتھ لفظ لگا کے ہماری رسپیکٹ بھرائی، اور اب واپس ہم کو بانا کہہ کے، شیخ کہہ کے، وڈیل کہہ کے بلایا کہ تم ہوشیار بنو، چیت چیت بانا من چنچل کری میں چیت، تم اپنے من کو جگاؤ، کانشیسنیس پیدا کرو، من کو چنچل کرو۔ چنچل کا مطلب ہے ایکٹیو کرنا، اپنے من کو، مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرو، ڈل مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرو، اس کو جگاؤ، اور من چنچل کرینے چیتو، چیتنے کا مطلب ہے ہوشیار رہنا، کیئرفل بننا۔ جب لگ گھٹ میں سانس، جب تلک تمہاری بریتھ چلتی ہے، یعنی جب تلک تمہاری لائف اس دنیا کے اندر ہے، تم ہوشیار بنو۔ اور ہوشیاری کو ایک اعلیٰ درجہ دیا ہے، یہ انسان کی انٹیلیجنس کے ساتھ سبند رکھتی ہے۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم فرمایا کہ جو مومن ہے وہ بڑا فراست والا ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر فراست کہتے ہیں انٹیلیجنس کو، یعنی مومن بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی فرمایا کہ مومن کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ دھوکہ کون نہیں کھاتا؟ ہوشیار آدمی دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن جو آدمی کیئرفل نہیں رہتا وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کو لوگ دوسرے چیٹ کر لیتے ہیں، وہ کسی چیز کے اندر، کسی اگریمنٹ کے اندر، کسی بزنس کے اندر، کسی کانٹریکٹ کے اندر مار کھا جاتا ہے کیونکہ ہوشیار نہیں تھا۔ جس طرح وکیل تمام لاز کے پوائنٹس کو جانتا ہے، تو ہوشیار وکیل دھوکہ نہیں کھاتا، ایسی مسٹیک نہیں کرتا کہ بعد میں اس کے کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ میں نقصان اور اس کے اندر لاس ہو گئے۔ تو نبی فرمایا جو مومن ہے وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا کیئرفل ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو پھر کہتے ہیں جب تک تم دنیا میں جیو ساری زندگی ہوشیار بن کے رہو کہ کوئی تم کو چیٹ نہ کرے۔ اس چیٹنگ سے سب سے بڑا مقصد جو پیر کا ہے، البتہ دنیا کے اندر بھی ہم کسی کی چیٹنگ میں نہ آ جائیں، لیکن یہاں ہم کو دنیا اور دین دونوں کی باتیں سکھائی۔ ہم کو پیر کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم دھوکہ نہیں کھانا، لیکن تم اپنے من سے بھی دھوکہ نہیں کھانا کہ شیطان تم کو چیٹ کر جائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بھاؤ ہوا پر بھکتی نہ ہوئی۔ بہت دفعہ کسی انسان کے اندر انٹینشن پیدا ہوتی ہے، میں یہ کروں، میں یہ کروں، انسان ارادہ بناتا ہے، انسان اپنی ڈیزائر پیدا کرتا ہے، انسان کو کوئی ایسے تھاٹس آتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بھکتی نہ ہوئی، اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا۔ آدمی نے ارادہ کیا، انسان کو کوئی چیز کے لیے خیال پیدا ہوا، اس نے کچھ پلان بنایا، لیکن وہ پلان عمل میں نہیں آ سکا، تو یہ انسان دھوکہ کھا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بھاؤ ہوا بھکتی نہ ہوئی، جیوڑو اٹھی چالو نراش، جب موت آئے گی تو وہ دنیا کے اندر ارمان لے کے جاتا ہے۔ جب انسان 80-100 برس کی عمر میں یا جب بھی اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تو موت سے تھوڑا پہلے اس کو خدا تعالیٰ وارننگ دے دیتا ہے کہ میں اب جانے والا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق کے ایک قول میں ہے کہ ہر انسان کو خدا 40 دن پہلے اس کی موت کی نوٹس دیتا ہے، لیکن انسان سمجھتے نہیں۔ ہر انسان کو اس کی موت آئے گی، اس کو خدا 40 دن پہلے نوٹس دیتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ پھر بھی موت سے تھوڑی پہلے اس آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ ایون اگر ایسا ہی کوئی آل آف اے سڈن انسٹنٹ کبھی کوئی انسان کا ایکسیڈنٹ بھی ہونے والا ہے تو اس ایکسیڈنٹ سے بھی تھوڑے سیکنڈز پہلے اس کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ میں ابھی مر رہا ہوں۔ یعنی انسان کو خدا نوٹس دیتا ہے۔ اس اسپلٹ سیکنڈ کے اندر بھی انسان کو اپنا سارا پاسٹ نظر آ جاتا ہے، اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میری زندگی فیلیور ہے کہ میری زندگی سکسیسفل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھاؤ ہوا
ارادہ ہوا، اچھا ہوئی میں یہ کام کروں، لیکن وہ عمل میں نہ لا سکا۔ یہ اشارہ ہے انسان کو، جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب انسان کو کوئی دکھ آتا ہے، تو وہ لوگ کہ جو خدا کو مانتے ہیں، جو ایتھسٹ نہیں ہیں لیکن تھیسٹ ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، پھر کوئی بھی قوم کا آدمی ہوئے، تو جب وہ خدا کو مانتے اور جانتے ہیں تو انسان کو کبھی نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرے سے بھول ہو گئی، خدا کی عبادت یا یاد کرنے کے لیے اس کو اچھا ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جب انسان کے اوپر کوئی دکھ آتا ہے تو ہم کو یاد کرتا ہے اور پھر ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اے خدایا مجھے اس مصیبت میں سے دور کر دے تو میں اچھا ہو جاؤں گا، میں تجھے یاد کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، مگر جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو انسان پھر بھول جاتا ہے۔ ہمارے ایک کاؤنٹ صاحب تھے تنزانیہ کے اندر، کاؤنٹ تو بعد میں بنے، پہلے وہ علیجہ بنے، پھر وہ رائی بنے، یہ میں بات کرتا ہوں کچھ 50 برس کی، بلکہ اس کے بھی پہلے۔ وہ جو آدمی تھے ہماری قوم کے بڑے مشہور لیڈر تھے، لیکن بہت کنجوس تھے، بہت کنجوس یعنی مائزر۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پیسہ ادھار دیتے تھے، لون دیتے تھے، اور اس زمانے میں بھی یعنی 50-60 سال پہلے بھی وہ 5%، 4%، 4-5% انٹرسٹ چارج کرتے تھے۔ اگر کسی کو 1000 شلنگ دے گئے تو 1000 شلنگ کا 5 کے حساب سے 50 شلنگ تو وہ پہلے ہی کاٹ لے رہے، یہ 50 شلنگ ایوری منتھ کے تھے، 5% ایوری منتھ، تو برس کے 60% ہو گئے، اتنی بیاج کھاتے۔ کسی آدمی نے کبھی اس کے پاس اپنا کوئی مکان یا ornaments مارگیج رکھ دیے تو وہ کبھی چھڑا نہیں سکا، کبھی نہیں۔ اس طرح اس نے بڑی ملکت جمع کی، زنزبار میں اور دار السلام میں آنا جانا تھا، اس نے بہت ملکت جمع کی۔ ایک دفعہ بیمار پڑے، اب جو بیمار پڑے تو گھر والی نے کہا دیکھو نا ساری زندگی کنجوسی میں نکالی، میاں بیوی میں آپس میں تھوڑی تکرار ہو جاتی تھی، اسی کارن سے کچھ تو خیرات کرو، کچھ تو چیریٹی کرو کہ جو تمہارے ساتھ چلے۔ تو اس نے بولا اچھا میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں خیرات کروں گا۔ اچھے ہو گئے، بس ایک مہمانی بھیج دی، ویلفیئر سوسائٹی کو کچھ 100 شلنگ دے دیے۔ 2-3 برس ہوئے پھر بیمار پڑے، اور ایسی بیماری آئی کہ ڈاکٹر بھی ڈرنے لگے۔ اس وقت حقیقت میں سچ مچ رو پڑے، یا مولا میرے کو تم اچھا کر دے، میں ایک بڑی رقم اپنی جماعت کے واسطے کوئی فائدے اور بھلے میں دوں گا۔ 6 مہینے کی بیماری کے بعد اچھے ہو گئے، ارادہ رہا، منانا کیا، لیکن یوں ہی کرتے 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 2-3 سال نکل گئے۔ وہ چیز دل میں کھوجتی ضرور رہی، ابھی ارادہ تھا، منہ سے وعدہ بھی کر لیا، لیکن من کے اندر وہ جو پیسے کی محبت اور اٹیچمنٹ تھی نا، اس کی وجہ سے وہ چیز عمل میں نہیں آتی تھی، پریکٹیکل نہیں بنتی تھی۔ دنیا کے اندر پریگمیٹک آدمی بہت تھوڑے ہیں کہ جو بولتے بھی ہیں اور پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ کرنا ایسا ہوا کہ 37 کے اندر مولانا امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، اور ان کے گھر والوں نے ان کو خوب یہ چیزیں یاد کرائیں۔ ابو علی مشنری وہاں تھے، اس کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں 50,000 شلنگ کوئی دھرمادہ کے اندر جماعت کے بھلے کے لیے میں کچھ بناؤں۔ جب یہ خبر تھوڑی سی باہر نکلی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے پہنچ گئے کہ ہمارا پلان ہے ایک اسکول بنانے کا۔ چلو یہ امام زمان کے حضور میں گئے اور 60,000 شلنگ اس نے اسکول بنانے کے لیے دیا۔ دار السلام کے اندر
وہ اسکول سے جو پہلے بچوں کی لڑکوں کی اسکول تھی جہاں ہیڈ ماسٹر گریگری بھی تھا اور ایک مصری ماسٹر بھی تھا، میں یہ 46 48 60 کی بات کرتا ہوں، یہ اسکول بنانے کے 50,000 شلنگ دی ہے۔ ابو علی مشنری نے جب امام کے پاس عرض رکھی کہ خداوند تیرے اس کاؤنٹ نے 50,000 شلنگ کا اعلان کیا ہے، مگر بہت راضی ہوئے، بہت راضی فرمائے۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ایک سسٹم ہے کہ ہم کو کوئی بھی جماعت کے لیے کوئی چیز چیریٹی کرنی ہوئے، یعنی بلڈنگ بنانی ہوئے، جمات خانہ ہے، ہاسپٹل ہے، لائبریری ہے، اسکول وغیرہ ہے، تو جتنے پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں اتنے ہی حضرت امام ہم کو گرانٹ دیتے ہیں، پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ گرانٹ ملتی ہے۔ جب آرکیٹیکٹ کے پاس سے اس بات کی اور کانٹریکٹر کے پاس سے اس بات کے لیے جب حساب کتاب اکاؤنٹ اور سب پلان آئے تو پتہ لگا کہ لاکھ شلنگ کے اندر یہ اسکول نہیں بنے، یعنی 50 اس کے اور 50 حضرت امام کے، تو لاکھ شلنگ میں یہ اسکول نہیں بنے۔ ایسٹیمیٹ آیا 150,000 کا۔ تو امام نے ابو علی مشنری کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کو بولو کہ تمہاری اسکول بنانے کی جو نیت تھی وہ ہم نے قبول کی، لیکن 150,000 کا تھا اور تم نے 50 دیے ہیں، 25 اور دو، 25 میں بھی دوں گا، مولا فرمایا۔ مگر اس نے لاکھوں شلنگ تھے اس کے، 40 لاکھ شلنگ تھا اس وقت اس کے پاس، لیکن 25,000 دینے کے لیے دل نہ چلا۔ خیر امام نے تو حکم کر دیا، نہیں دیتا نا سے لاکھ شلنگ امام نے دیا، 50,000 اس کے رہے۔ جب یہ بلڈنگ بن گئی تب اس کو یہ چیز یاد آئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 25,000 بھی نہ دے سکا۔ ہو سکتا ہے پاسبل کہ اس کو یہ چیز دل میں لگی ہوئے، یہ بیمار پڑا اور پھر اس نے یہی دعائیں مانگی کہ یا مولا میں نے تمہیں دھوکہ دیا 25,000 کے لیے، اب میں جو اچھا ہو جاؤں گا، پھر بھی شرط لگائی، کنڈیشن کی کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں 25,000 دوں گا، مگر وہ اسی بیماری میں گزر گیا، وہ چیز اس کے ساتھ موت میں چلی گئی۔ آج اس کی اولاد کے پاس ایک سینٹ نہیں ہے، کدھر پیسہ چلا گیا کچھ پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر اس قسم کے بے حساب کیسز ہیں، ہماری جماعت کے اندر بنے ہوئے، ہماری جماعت کے اندر بنے ہوئے۔ میں گئے 40 برس افریقہ کے اندر رہا اور اس کے پہلے میں انڈیا میں تھا۔ میری اس وقت 67 ایئرس کی ایج کے اندر گئے ہاف سینچری سے زیادہ کے ٹائم میں جب یاد کرتا ہوں تو میری جماعت کے اندر ایسے کتنے ہی لوگ تھے کہ لاکھوں کروڑوں پتی تھے، آج کچھ نہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بہت غریب تھے آج وہ مالدار بن گئے۔ خود یہاں کینیڈا کے 15 برس کے اندر وہ آدمی کہ جو بیک ہوم بہت مالدار تھے، بنگلے والے تھے، موٹروں والے تھے، ان میں سے بہت سے، سب کے سب نہ صحیح لیکن بہت سے آج بیچارے تنگ ہیں، تکلیف میں۔ اور ایسے لوگ کہ جو 500 شلنگ کی نوکری کرتے تھے آج ان کے پاس یہاں $5 لاکھ ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ دین ہے، صبح کے وقت ایک امیر ہوتا ہے، شام کو غریب ہو جاتا ہے، شام کے وقت ایک آدمی غریب ہوتا ہے، صبح کو امیر ہو جاتا ہے۔ خدا جو چاہتا ہے تو دے دیتا ہے۔ ایک غریب فیملی دار السلام کے اندر 72 میں ادھر آئی، غریب فیملی، الیکٹریشین تھے، بڑی مشکل سے پیٹ پالتے تھے۔ ادھر آیا، $1 کی وہ لاٹری کی ٹکٹ لیتا رہتا، 6 مہینے کے بعد اس کو $2.5 لاکھ لگ گئے۔ ادھر ہی ٹورنٹو کی بات ہے۔ خدا کو جب دینا چاہتا ہے تو اس طرح دے دیتا ہے، اور خدا جب لینا چاہتا ہے تو دن دارو ایک آنکھ کی پلک میں سب کچھ لے جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے وچار کرنے کی ہیں کہ دنیا کے اندر ہے کیا، کون سی چیز کے پیچھے ہم پڑے ہیں، آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے ایک فرمان میں ہے، میں یہ فرمان بہت دفعہ اپنی باتوں میں کوٹ کیا کرتا ہوں کہ تم آرام سے کسی ایک کونے میں اپنے گھر میں کسی دن، ماں باپ نے تو کہا کہ روز کر سکتے ہو تو روز ڈیلی، نہیں تو ویک میں ایک دفعہ
वीक में नहीं बने 15 दिन में एक दफा, सब बोले 15 दिन में नहीं बने तो महीने में एक दफा जरूर आराम से बैठ के तुम सोचो कि मेरी लाइफ क्या है, क्या मेरे कैरेक्टर अच्छा है, क्या मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है, क्या मेरा कुटुंब अच्छा है, क्या लोगों के साथ मेरा ट्रीटमेंट सलूक अच्छा है, क्या मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, क्या मेरी रूहानी साइड जो है वो अच्छी है। मैं फरमाया कि तुम अपनी जिंदगी का स्टॉक लो कि तुम कहाँ हो। सुबह हुई अपने काम पे चले गए, शाम को घर पे आए, यारों दोस्तों के साथ फिरे, कोई शराब पीने वाला होगा तो वो शराब की बोतल खोल के या पीछे में जाके लोगों के पास जाके बाहर में बैठेगा, कोई जुगाड़ में पड़ जाएगा, कोई वीडियो खोल के बैठ जाएगा, कोई सिर्फ घर में बैठ के आराम करेगा और रात को खा पी के सो गए। क्या ये हमारी लाइफ का मकसद यही है कि खाया पिया सो गए और फिर मर जाएंगे, कि हमारी लाइफ में कुछ और भी है? हम इस्माइलियों को, जिसके ऊपर एक इमाम है, सारी दुनिया के अंदर किसी के ऊपर इमाम नहीं है, सारी दुनिया के अंदर किसी के ऊपर ऐसा रूहानी लीडर नहीं है, हमारे ऊपर इमाम है। हमारा जो मजहब है वो मिस्टिसिज्म का मजहब है, सूफी मजहब है, और सूफी मजहब के अंदर ये बताया जाता है कि तुम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। हमारे में से सारी दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपनी मर्जी से, अपनी इंटेंशन से वो पैदा नहीं हुआ, और जब वो मरेगा तो भी उसको पहले पूछा नहीं जाएगा कि तुझे मरना है। वो अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुआ और अपनी मर्जी से मरेगा भी नहीं। वो लोग के जो सुसाइड करते हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं मरते, मजबूर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपना जीव ले लेते हैं। मर्जी से, राजी खुशी से कोई नहीं मरता। अगर ख्याल करो कि बर्थ और डेथ हमारी मर्जी से नहीं है तो क्या ये लाइफ हमारी मर्जी से है? अगर हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं, मौत भी हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि कोई एक सुप्रीम हार्ट इस चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो जन्म और मौत के बीच में हमारी ये जो लाइफ स्पैन है वो क्या हमारी मर्जी से है? दुनिया में कितने लोग हैं कि वो अपनी इच्छा, अपनी डिजायर को 100% पूरी कर सकते हैं? हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान तालिका भेजा दार इस सलाम के अंदर। माँ बाप के उस तालिके में यह है कि अगर तुम्हारी डिजायर्स, अगर तुम्हारी प्लानिंग 20% भी, 20% भी कभी कामयाब सक्सेसफुल हो जाए तो तुम आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लकी हो। उसमें ये जाहिर होता है, मौला ने उसमें 1/5 का बात की है, इसलिए मैंने 20% कहा कि तुम्हारी 1/5 भी अगर तुम्हारी होप्स और तुम्हारी डिजायर्स रियलाइज हो सके तो यू आर दी लकीएस्ट पर्सन। मैंने तो दिन दहाड़े ये देखा है दुनिया के अंदर, मेरे पास हजारों लोग मिले, लाखों आदमियों को जानता हूँ, बहुत मुसाफरियां की कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1%, 1% हो सकता है कि इंसान की होप्स, उसकी डिजायर पूरी हो सके। 99% इंसान की जिंदगी के अंदर दुख है। 99% अगर नहीं तो कम होंगे, 5-10% कम होंगे। सक्सेस इंसान को 5% नहीं मिलती, 10% नहीं मिलती। तो अब है क्या? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारी इस लाइफ का एम क्या है? खाना पीना और सो रहना, मौज शौक करना और बच्चे पैदा करके, बच्चों को बड़ा करके सीनियर सिटीजन बन जाना, घूम फिर के मटेरियलिज्म के अंदर रह के हम मर गए, फिर मरने के बाद क्या होगा? आखिर हमारी लाइफ वहां खत्म तो नहीं होती। आप में एजुकेटेड बहुत हैं, आप लोगों ने साइंस सीखी है, आपको मालूम है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स शेप।
پانی کو گرم کر دو تو وہ اسٹیم بن کے اڑ جائے گا، لیکن پانی ڈسٹروائے نہیں ہوا. اسی اسٹیم کو اریسٹ کرو وہ پھر پانی بن جائے گا. اس کو ٹھنڈا کرو تو وہ برف بن جائے گا، گرم کرو گے پھر پانی بن جائے گا. آپ لکڑی کو جلا ڈالو، لکڑی کی شکل بدل جائے گی، لیکن اسی لکڑی کے اندر سے گیسز نکلے گی اور راکھ بنے گی. میٹر ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا. اگر میٹر ڈسٹروائے نہیں ہوتا، اس کی شکل بدل جاتی ہے، تو آتما ڈسٹروائے ہو سکتی؟ آتما بھی ڈسٹروائے نہیں ہوتی. ہماری زندگی یہ ہے کہ ایک مائکروسکوپک سیل جو انسان کا سیڈ ہے، ایک سپرمیٹوزوا، ایک سنگل سیل ماں کے پیٹ میں کنسیو ہو کے دیکھو انسان بن جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 7-8 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. 7-8 پاؤنڈ کا بھی کوئی نارمل بچوں کی 6-7 پاؤنڈ کی جنم ہوتا ہے. مان لو 8 پاؤنڈ کا کہ 10 پاؤنڈ کا. یہ جوان ہو کے 150-200 رکل کا آدمی بن جاتا ہے. کھاتا پیتا بھاگتا دوڑتا ہے، بدن میں طاقت ہوتی ہے، برین کے اندر ہوپنی ہوتی ہے. پھر یہی بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ جوانی کا جوش، وہ بچپن کی مستی، دوڑ دھوپ، فیسٹیولس وغیرہ، اس کی جو لائف ہوتی ہے کہاں چلی گئی جب وہ اے سی برستا ہوتا ہے؟ جوڑیاں پڑ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، کان بھی کام نہیں کرتے، جیب بھی پوری طرح چلتی نہیں، دانت نکل جاتے ہیں. وہ کھانا جو 25 برس میں کھاتا تھا 75 برس کی عمر میں ہضم نہیں کر سکتا. یہ سب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور آخر اسی کو ہم قبر میں دفن کراتے ہیں. پھر کبھی نظر ہی نہیں آتا. 2-5-10 برس کے بعد قبر کھودو گے تو ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں. انسان کی لائف کدھر جا رہی ہے؟ اس دنیا کے اندر کہ جو ایک سپنے کی طرح ہماری لائف ہے دلدارو، اٹس جسٹ اے ڈریم. آنکھ کھولتے ہیں تو ڈریم میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے نا، وہ تو کچھ نہیں ہے. کوئی آدمی ڈریم کے اندر موٹر میں بیٹھا ہے، ایروپلین میں بیٹھا ہے، کبھی آنکھ کھلتی ہے تو موٹر بھی نہیں ہے، ایروپلین بھی نہیں ہے. ڈریم کے اندر کچھ کھانا کھا رہا ہے، آنکھ کھل گئی تو کھانا کدھر گیا؟ کون سی چیز تھی کہ جو انسان کو ڈریم میں لے جاتی ہے؟ ہمارے لیے ایک لیسن ہے. ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہے، ہماری 50-100 برس کی زندگی، اٹس جسٹ اے ڈریم، اٹس این ایلوژن. اصل چیز ہماری آتما ہے، ہماری روح ہے. مرنے کے بعد بدن زمین میں چلے جاتا ہے، سول اڑ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ ہم کو کبھی یہ بیٹھ کے خیال ہوا کہ بھلا مرنے سے پہلے میں دنیا میں تھا؟ امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مولانا رومی ایسا بیٹھ کے سوچا کرتا تھا کہ میں موت سے پہلے کدھر تھا. مولانا روم سوچتے سوچتے، تھنک کرتے کرتے، اس کے برین کے اندر جو پرانی فائلز پڑی ہے نا، اولڈ فائلز، اس کو وہ ڈھونڈتے 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 اس کو یاد آیا، ہاں میں اس جنم سے پہلے بندر میں تھا. میں بندر تھا تو بندر میں سے کہاں سے آیا کہ میں دوسرے جانوروں میں تھا. تو وہ بیک جاتے 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 اس کو پتہ لگا کہ میں تو پہلے مٹی تھا، مٹی میں سے میں ویجیٹیشن میں آیا، ویجیٹیشن سے نکل کے میں کیڑے مکوڑے، بیکٹیریا اور انسیکٹس میں آیا، انسیکٹس میں سے ایوالو ہو کے میں جانوروں میں آیا، جانوروں سے نکل کے میں انسان میں آیا. یہ ایوولوشن کی چیز تھی جو مولانا روم نے آج سے لگ بھگ 1000 برس پہلے اپنے دماغ اور دل کے اندر سوچی. 1000 برس پہلے ڈاروین پیدا نہیں ہوا تھا، 1000 برس پہلے گیلیلیو بھی نہ تھا، نیوٹن بھی نہ تھا، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن روحانی آدمی تھے کہ جنہوں نے اپنی روحانیت کے حساب سے اس بات کو ڈسکور کیا کہ دنیا کے اندر انسان ایوالو ہو کے آیا. تو کیا اب انسان کی جو لائف ہے یہاں یہ اینڈ ہے ایوولوشن کا؟ نہیں.
اگر وہ جانوروں میں سے نکل کے انسان ایوالو ہوا ہے تو انسان بھی آج اس کی زندگی کا اینڈ نہیں ہے. ہی مسٹ گو ہائر. ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ خدا بن جانا. اسی چیز کو مذہب نے فنا فی اللہ کا درجہ دیا ہے. یونٹی ود گاڈ. خدا تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد ہے. خدا ہمارا ایم ہے. خدا ہمارا آبجیکٹ ہے. وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے. سیدھا راستہ نہیں ملتا تو کروکڈ راستے سے کسی بھی طریقے سے ہم کو وہاں پہنچنا ہے. یہ ہماری منزل ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں صوفی ٹائپ کے غیروں کے اندر یہ خیال نہیں ہے کہ دیکھو یہ سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں, نارتھ امریکن سوسائٹی میں, ٹی وی دیکھتے ہو, پیپر پڑھتے ہو, کتابیں پڑھتے ہو. ان لوگوں کے اندر کتنا میٹیریلزم ہے, ان میں روحانیت کچھ نہیں. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہر روز جماعت خانے کے اندر آتے ہیں, فرمان سنتے ہیں, گنان سنتے ہیں. کبھی کبھی کوئی مشنری آتے ہیں تو عرض کر کے ہم کو جاگرک کرتے ہیں. مشنری آپ کو کچھ دیتا نہیں ہے, سب کچھ آپ کے اندر ہے. مشنری صرف آپ کو جگہ دیتا ہے. کبھی کبھی آدمی تھک جاتا ہے نا تو اونگ جاتا ہے, سلمبر میں پڑ جاتا ہے, اس کو ہلاؤ تو وہ ہوشیار ہو جاتا ہے. جتنے بھی پیر, فقیر, نبی, اولیاء, ولی, امام آئے یا دائی آئے, مشنریز آئے, پنڈت آئے, براہمن آئے, ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے. سب کچھ انسان کے اندر ہے. ہر ایک انسان کو خدا نے آتما دی ہے. ہر ایک انسان کو خدا نے عقل دی ہے. ہر ایک انسان کو خدا نے انٹیلیجنس دی ہے, کیونکہ ہر انسان خدا کی کریشن ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر, انسانوں کے اندر لیول میں فرق ہوتا ہے, اور یہ لیول جو لو لیول کے ہیں وہ ضرور مرنے کے بعد ہائر لیول میں جائیں گے, پھر مرنے کے بعد اس سے ہائر لیول میں جائیں گے. انسان کی بلکہ خدا کی جتنی بھی کریشن ہے اس کے اندر پروگریس ہے. نیچر پروگریسو ہے, ڈسٹروائے ہو کے ہائر جگہ جاتے ہیں. انسان بھی ایسا ہے, اس کی آج اگر لو لیول ہے تو موت کے بعد اس کو ہائر لیول ملے. یہ ہو سکتا ہے کہ پروگریس سلو ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے پروگریس سٹاپ ہو جائے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ جن کی پروگریس بہت فاسٹ ہوتی ہے. ہر ایک انسان کو ہمارے پیر فرمایا کہ 8 انسانی اوتار دیے جائیں گے. یہاں اوتار کا مطلب وہ اوتار نہیں کہ جو ہندو لوگ مانتے ہیں. اوتار کا مطلب لائف اسپین. 8 دفعہ انسان کو ٹوٹلی 8 دفعہ ایک آدمی دنیا میں انسان ہیومن فارم میں آئے گا. اگر وہ لوور لیول نمبر 1 سے شروع ہو کے ہائیسٹ لیول انسان کی جو 8ویں ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے کہ اس کو 1000-2000 برس بھی نکل جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کو 10-20 ہزار برس نکل جائے. لازم نہیں کہ ہر لائف کے بعد امیڈیٹلی دوسری لائف ملے. پاسبل ہے کہ 2 لائف کے اندر 2-4 ہزار برس تک وہ ڈیٹینشن میں ہوئے, کیونکہ ہم کو یہ بھی پیروں نے کہا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو بعض ایسے گناہ ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو ڈیٹینشن میں رکھا جائے گا, اور اس کا میکسیمم پیریڈ 5000 برس ہے. 52 گھاٹی کی صدردین کی چھوٹی سی کتاب ہے, آپ پڑھو. اسی طرح سے 20 ٹول ہیں سید امام شاہ کی, پیر حسن کبیر الدین کے بیٹے کی یہ بنائی ہوئی کتاب ہے, اس کو پڑھو. اور اس کے اندر ہمیں کچھ ملتا ہے, اور وہ چیزیں پھینک دینے کی نہیں, سوچنے کی ہیں. تو اگر ہم کو ایک اوتار ملا, ایک لائف ملی, ہو سکتا ہے ہم کو امیڈیٹلی دوسری لائف نہ ملے, تو 8 لائف پار کرنے کے لیے پاسبل ہے کہ 8000, 10000, 20000 برس بھی چل جائے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ 8 کے 8 لائف امیڈیٹلی ون آفٹر ادر ملے. یہ سب ہمارے اعمال کے اوپر ہیں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک ہی لائف ملے, ہم جمپ کر کے تیسری لائف کے اوپر پہنچ جائیں.
اور تیسری سے ہم 5ویں 7ویں لائف کے اوپر پہنچ جائیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن 8 لائف مل جانے پھر کیا، اس کے بعد کیا، 9واں چانس نہیں ملے گا. پھر یہ ہوگا کہ قرآن شریف اس بات کے اندر بھرا پڑا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو خدا چانسز دیتا ہے، اگر ان چانسز کو وہ لوگ ارسٹ نہیں کرتے، اگر ان چانسز سے وہ ایڈوانٹیج نہیں اٹھاتے، تو پھر خدا تعالیٰ اس کو حاویہ دوزخ کے اندر ڈال دیتا ہے. یعنی اس کو خدا ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اللہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے، سائنٹسٹ کسی چیز کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، کیونکہ کریٹر بھی وہی ہے اور ڈسٹروائر بھی وہی ہے. اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیر کا ایک بہت اچھا گنان ہے، بچے اسکول میں سیکھتے ہیں. جی کہو رے جیوت میں اس کارن آیا جی ناچی دی صاحب جنی دنیا نو لوگ جیڑو کروانے لاگو جی دنیا نا لوبھے بھر میں بھولو جی بھولو تو ماتھانو بھیجو کانے نسر سے جی اور تل تلنا ملکھا صاحب ریتے جی. پہلا پارٹ ہے کہ تم مجھے بتاؤ دنیا میں تم کیوں آئے؟ کھا پی کے سو رہنے کے لیے تو نہیں آئے، کیونکہ ہم آئے نہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے. وی ہیو بین سینٹ آؤٹ. تو ہم کو کسی مشن کے اوپر خدا نے بھیجا. ہم کو خدا نے اسٹیٹ میں بھیجا تو کوئی کام کے لیے بھیجا ہے. تو وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی فرماتا ہے کہ تم کو ہم نے یوں ہی بے مقصد ایم لیس پیدا نہیں کیا. تمہاری زندگی کا کوئی ایم ہے. وہ ایم کیا ہے؟ پرپز کیا ہے ہماری زندگی کا؟ پھر کہتے ہیں تم نے اپنے مولا کی نوکری نہیں کی، نہ سیدھی صاحب میں سیوا. یہاں سیوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی سروس کریں. ہم کو خدا نے پیدا کیا ہے جیسا ایک انجینئر کوئی ایک مشین بناتا ہے. مان لو کہ الیکٹریکل انجینئر نے یہ فین کریٹ کیا. اس کا پلان کیا تھا کہ میں ایک الیکٹرک فین بناؤں کہ جو چلے تو ہوا دے دے. تو اس فین کا پرپس انجینئر کے برین میں یہ ہے کہ یہ ہوا دے دے، اور اگر ایئر کنڈیشن بنایا ہے تو اس کے اندر ٹھنڈک دے دے. اس نے ایک ہیٹر بنایا تو اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے. اس نے ایک بلب بنایا اس میں سے لائٹ نکلتی ہے. تو انجینئر نے، کریٹر نے اپنے پلان کے حساب سے اس کو جو کچھ بھی بنایا، جو وہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے کریٹر کی سروس کرتا ہے. اگر یہ اپنے کریٹر کی بنائی ہوئی چیز جو پرپز پورا نہیں کرے تو اس کو جلا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. خدا تعالیٰ کی کریشن میں بھول تو نہیں ہوتی. انسانی انجینئر اور اس طرح کے جو ڈسکورر ہیں یا انوینٹر ہیں ان کے مقصد بھول میں آ جاتے ہیں، خدا کے مقصد میں بھول نہیں ہوتی. لیکن انسان ایسا ہے دنیا کے اندر کہ اگر وہ انسان اپنے مقصد میں پورا نہیں ہوتا تو دیندارو
خدا اس کو پھر توڑ دیتا ہے. ہماری زندگی کا پرپز یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے ہم اس مقصد، جیسے ایک انجینئر کوئی چیز بناتا ہے، اس نے ایک پنکھا انوینٹ کیا تو پھر پنکھا اگر بگڑ جاوے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے مکینکس ہوتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کریشن پیدا کر کے اس کے لیے مکینکس ریپیئر کرنے والے بھیجے، اور اس کے ساتھ اس نے ایک مینول بھیجا کہ بھئی اس کا کرنٹ اتنا ہے، وولٹیج اتنی ہے، واٹیج اتنی ہے، اس کی اتنی سپیڈ ہے، یہ اس کی سائز وغیرہ ہے. تو خدا نے بھی مینول ساتھ بھیجا. یہ مینولز اس کی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل ہے، قرآن ہے، نبی بھیجے اور ساتھ مینولز بھیجے کہ ہماری زندگی کی تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح کرو گے تو ایسا ہوئے گا. گاڑی خریدتے ہو آپ لوگ، گاڑی لے کے پھر ساری زندگی دیکھتے ہی نہیں، ضرورت پڑتی ہے پانی ڈالتے ہو، بیٹری کی لیول دیکھتے ہو، پھر آپ ٹائر میں ہوا بھی، پریشر بھی دیکھتے ہو، کانگا دکھاتا ہے کہ ابھی ٹینک ختم ہوتی ہے تو آپ اس میں پیٹرول ڈالتے ہو. گاڑی کی سروس تو ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے لاز بنا دیے. اسی لا کو جو خدا نے انسان کے بھلے کے لیے لاز بنائے اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. مذہب کے اندر خدا نے لاز بنا دیے. تمام دنیا میں 124,000 جو پروفٹس آئے انہوں نے اپنی اپنی زمانے کے اندر ہیومن کائنڈ کی لیول کے حساب سے باتیں کی اور سب کچھ بتایا. ہم کو بتایا گیا اتنا کھاؤ کیسے کھاؤ، اتنا سوو کیسے سوو. ہم کو بتایا گیا بزنس بھی کرو، میرج بھی کرو، فیملی ریز کرو، ماتا پتا کا دھیان رکھو، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، تندرستی کا بھی دھیان رکھو. دنیا اور دین دونوں کے لیے خدا نے ہمارے سامنے لاز بنا دیے. اب ہم صرف دنیا میں ہی پڑ جائیں اور دین کو اور اپنی روحانی سائڈ کو بھول جائیں تو پھر جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں ہمارے اندر اور جانوروں میں. میں نے بگننگ کے اندر یہ کہا ہے کہ فرق انٹیلیجنس کا ہے. ہم کسی جانور کو دیکھ لو، ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، کھانا کھاتے ہیں جانور. جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ کھایا پیا، عیش آرام کیا، سوئے پھرے، ویڈیو دیکھے، جگار کھیلی، شراب پی، موج شوق کی، ہالیڈیز پہ چلے گئے، رات کو سو گئے، دن کو کام کیا، اور ہم نے خدا تعالیٰ کو جس نے ہمیں پیدا کیا بھول گئے، تو پھر خدا تو ڈھیل بہت دیتا ہے، اس کی سزا میں ڈیلے بہت ہوتا ہے، لیکن انجام کانسیکوینس اس کے اچھے نہیں ہوتے. ہر ایک انسان کے لیے خدا نے جو لاز بنائے ہیں اس کے لیے ان لاز میں سے چلنا ہی پڑے گا. آج نہیں چلے گا کل چلے گا، کل نہیں چلے گا پرسوں چلے گا. کتنا بھاگے گا، کہاں جائے گا؟ خدا کی کریشن کے باہر تو انسان نکل نہیں سکتا. کبھی نہ کبھی کدھر نہ کدھر خدا پکڑ لے. وہ آدمی کہ جو خدا کے محبت کرنے والے بندے ہیں، جو ریلیجس آدمی ہیں، ٹرو فارم کے اندر. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دھارمک آدمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیجس آدمی سمجھتے یا پیش کرتے ہیں، مگر اندر بدماش ہوتے ہیں. ان کی میں بات نہیں کرتا. جو سچے ہیں، جن کا انتقال بھی پاک ہے، اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت تھوڑے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو یہ چیز بتائی گئی کہ تم دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو. ہم کو نہیں کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یا کسی نبی کی طرف سے کہ تم دنیا چھوڑ کے سادھو بن جاؤ. ہم کو نہیں کہا کہ تم گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جا کے خدا کی عبادت کرو. ہم کو تو ہمارا امام کہتا ہے دنیا کے اندر بھی بیسٹ رہو، دین میں بھی بیسٹ رہو. دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارو، دین کے اندر بھی کھاؤ پیو، اچھا کھانا کھاؤ، پیسے پیدا کرو، فیملی ریز کرو، لیکن تمہاری ساری 24 آورس کا ایک پلان بناؤ. اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 1 آور تو خدا کے لیے رکھو. 1 کلاک تو خدا کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو تھینکس کرنے کے لیے. مجھے کوئی آدمی چائے کا کپ پلاوے تو
کم از کم میں اتنا تو بولوں، میرے اندر اتنی تو مینرز ہونے چاہیے کہ میں اس کو کہوں کہ تھینک یو ویری مچ۔ اگر میں چائے پی کے کسی کا تھینکس نہ کروں، اس کو اس کی میرے تھینکس کی پرواہ نہیں ہے، اور میں کبھی تھینک یو نہیں کروں گا تو میری چائے میرے پیٹ میں سے نہیں نکالے گا، لیکن سمجھ لے گا کہ یہ کوئی مینرلیس آدمی ہے۔ ہم کو خدا تعالیٰ نے لائف دی، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے سب کچھ خدا نے ہمیں دیا، بیوی دی، بچے دیے، تندرستی دی، عزت دی، روزی کمائی دی، پیسہ دیا، یہ خدا نے دیا۔ تو ہمارے اندر اتنے مینرز نہیں کہ ہم اپنے خدا کو تھینک یو تو کہیں، تھینک یو تو کہیں اس کو، یہ کہ یا خدایا تیرا شکرانہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھ کو یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، پیسے دیے، عزت دی، تندرستی دی، کس نے دیا؟ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے بیت الخیال میں ایک بامبے کے اندر فرمان کیا ہوا ہے۔ نبا فرمایا، میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام جعفر ہے، جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل صاحب نے نام دیا۔ اب فرمایا ٹیک فار انسٹنس، ایک آدمی اس کا نام ہے جعفر، وہ مالدار ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بزنس میں سکسیسفل ہے، اس کے کارخانے فیکٹریاں ہیں، پبلک میں عزت ہے، تندرستی ہے، اچھا کٹمب فیملی ہے۔ ماں باپ فرمایا وہ آدمی کبھی ایسا من میں سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی عقل سے ہوشیاری سے بنایا ہے، تو سب فرمایا وہ رونگ ہے، یہ سب کچھ خدا نے اس کو دیا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پیسے والے غریب ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کی ہوشیاری ہی کی بات ہوتی تو پیسے والا تو کبھی غریب ہونا نہیں چاہتا، پھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور غریب پیسے والے بننا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں بنتے۔ تو خدا تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ہم کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ڈھاکہ کا جماعت خانہ بنا، جماعت نے بہت محنت کی، اپنے جوانوں نے ایک ایک اینٹ اٹھا کے رکھی۔ مولانا حضرت امام گئے ادھر کھولنے کے لیے، تو کہا کہ پریزیڈنٹ نے ان جوانوں کا خوب پٹھان کیا، اور بات بھی سچ، انہوں نے خوب محنت، کہتا ہے کہ یا مولا ان لوگوں کے کارن سے یہ جماعت خانہ بنا ہے، یعنی سارا جتنا بھی کریڈٹ تھا وہ جماعت کے ورکرز کو دیا۔ حضرت امام نے کھڑے ہو کے جب فرمان شروع کیے تو ماں باپ فرمایا کہ یہ سچ بات ہے کہ تمہاری محنت ہوئی، لیکن یاد رکھو تم کو یہ محنت کرنے کی شکتی جس نے دی ہے اس کو تو تم بھول گئے۔ وہ کون؟ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر ہم نے کوئی چیز میں سکسیس اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرماتے ہیں کہ فوراً خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، سبمٹ ہو جاؤ، کہو کہ یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس کام کے اندر سکسیس دی۔ اسلام دین جو ہم اسماعیلیوں کا دین ہے، اسلام کو سمجھنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ اسماعیلی طریقہ ہے کہ ہم کو ہر حالت میں ہر جگہ پل بپل اس کو یاد کرنے کی ہمیں نصیحت کی گئی۔ مولانا حضرت امام کیا فرمان ہے کہ تم صبح کی بیت الخیال کی عبادت کرو، لیکن سارا دن خدا کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا علی یا علی، کوئی بھی طریقے سے اس کو یاد کرتے رہو تو اس کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ قائم رہے۔ کچھ بھی دنیا کے اندر کرو تو ہر حالت میں خدا کے ساتھ کانٹیکٹ تمہارا رہے، اس کے ساتھ ہاکی ٹاکی تمہاری اوپن رہے۔ کچھ بھی کام کرنا ہے، ارادہ کرنے ہیں تو اس کے لیے فرمایا رسول اللہ نے، کہو انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا نہیں، خدا کو بیچ میں ڈالو کہ خدا چاہے گا تو میں ایسا کروں گا، کیونکہ میرا ارادہ اور میری مرضی کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر ہم کو خدا تعالیٰ نے کوئی چیز کی بخشش دی ہے، ہمیں کچھ سکسیس مل گئی تو کہو الحمدللہ، اور اگر کسی نے ہماری تعریف کی ہے، وکھان کیا ہے
تو اس وقت بھی کہو الحمدللہ. یعنی وقان خدا کا ہے، میرا نہیں. ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی خدا کی ایسی مرضی ہوئی. ہم کچھ کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت یا باہر نکلتے وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ. تو خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. جیرے بھائی رے چیت بانا، ہوشیار بنو، کیئرفل رہو. اے سیٹھ، اے میرے وزیر، جب تلک دنیا میں جیتے ہو ہوشیار رہو کہ تم چیٹنگ میں نہ پڑ جاؤ. نہ تم کسی کو چیٹ کرو، نہ کوئی تم کو چیٹ کرے. ایسا نہیں کرنا کہ تم اپنا کوئی بھی ارادہ یا ڈیزائر یا کوئی ہوپ کرو لیکن اس کو عمل میں نہ لا سکو. کوئی بھی نیک نیت کرو، اس کو عمل میں لاؤ تو دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی. اسماعیلی مذہب بیسٹ مذہب ہے. یہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کے اندر. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب آئے، میں نے آپ کو عرض کی کہ 124,000 پیغمبر پروفٹس آئے. تمام پروفٹس کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا. ہم کو قرآن شریف میں اس بات کے لیے کہا گیا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں گا، قرآن پڑھو اور امام سلطان محمود شاہ کی اور حضرت امام کی جو فرمان کی کتابیں ہیں وہ بھی گھر میں پڑھو. 10 منٹ ہر روز قرآن یا فرمان کی اسٹڈی کرو. ایٹ لیسٹ 10 منٹ. 10 منٹ سارے دن میں کبھی بھی 2-3 تسبیحاں نکالو. 10 منٹ آرام سے بیٹھ کے کھانا پینے کے بعد دن کو رات کو کبھی بھی اپنی لائف کی سٹوری کو یاد کرو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہوں، وہ برابر ہے کہ نہیں. آج میں نے کسی سے جھگڑا کیا، آج میں نے کسی کو گالی دی، آج میں نے کسی کو چیٹ کیا، آج میں نے کچھ جھوٹ بولا، آج میں نے کچھ بد نظری کی، آج میں نے کچھ گناہ کیا. سارے دن میں 10 منٹ بیٹھ کے ایک دفعہ ضرور صبح سے رات تک اپنا اسٹاک لو، اکاؤنٹ دیکھو کہ برابر ہے میں نے آج کتنے گناہ کیے. اس طرح ہم کو خود کانشیسنیس کے جگانے کا ایک طریقہ ملے گا. ہمارا من جاگ اٹھے گا، ہماری تھرڈ آئی اندر سے کھل جائے گی، ہمارے اندر نور پیدا ہو جائے گا. اور پھر ہم اپنے اس خدا کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو یاد کریں گے. تو آہستہ آہستہ ایک پلانٹ کی طرح کے سیڈ ڈال کے ہم اس کی حفاظت کریں، پروٹیکشن دے رہے کہ دوسرے انسیکٹس اور جانور کھا نہ جانے، اور اس کو پانی بھی دیتے رہیں. تو یہ ایک دن بڑا جھاڑ بنے گا اور اس کو فروٹ لگے گا. ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ سیڈ ڈال کے پانی بھی دو، اس کو کھاکر بھی دو اور پروٹیکشن بھی دو، تو ضرور ایک دن وہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے 1 گھنٹہ آپ کے سامنے وائز کی. اسماعیلی مذہب کا ایسنس میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر بھی انشاءاللہ میں آج رات آپ کے پاس ہوں. کھانا پینا کھا کے کبھی آپ منظور کرو، میں تو تیار ہوں. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی کوشچن کرنا ہے میرے ساتھ آرام بیٹھو، کسی کے ساتھ میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. مولا آپ کو شکریہ بات کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، 2 جہان میں برکت دے. مولا آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے، مولا آپ کی مشکلیں دور کرے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر راضی رہے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا آپ کی نیک اچھائیں پوری کرے. مولا دستوں سے پریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی اور دھرم کرم کا شوق دے رہے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر، کتب قبیلے کے اوپر راضی ہوئے، خوشی ہوئے، سکھی رہو، آباد رہو. ظاہر بات سمجھدار نصیب. અહીંયા એક સવાલ છે ઘટપાટ. Whom to be given to dua reciter in the beginning.
તે આખી જમાત ખાની અંદર જયારે ગટપાટ की दुआ चालू थिए तो अनाउंस थिए गटपाट स्थापना अलार्म मेरिया तो आकड़ो मारू उपाड़ी ने इनके कुंभ दिए। ओरिजिनली ये अकड़े कबाट के अंदर ऊंची जगह ते रखन में अचना हुआ अने ई पोइ हेडा से कड़ी ने मथे ते उपाड़ी ने इनके दींदा हुआ अने मथे तो नथा उपाड़ो उड़ा पियो हुए अने ट्रेडिशन पंहिंजी चालू आहे and this depicts that respect should be given to Gatpat. Origin and significance of Gatpat. Gatpat नाम आए घट એટલે કુંભ, પાટ એટલે ટેબલ અને एक्चुअली जो नाम आए नियाज, आबे सफा, अमीजल, पावल, नूर पियो ई मड़े इंजा गटपाट जा नाम आहिनि अने पंहिंजे पीरनि जे फरमान हिसाबे जॾहिं से दुनिया जे अंदर धर्म चालू थियो એટલે पवित्र पानी की प्रथा चालू थई। दुनिया के दरेक धर्म के अंदर होली वाटर पीन में अचे तो क्रिश्चियन, ज्यूज, हिंदूज, सिंगार, पारसी, बुद्धिस्ट, all people they use water as a medium of purity, holy water. Meaning of letters at beginning of certain surahs. 27 era letters, 27 places are Sajida Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Yasin, Taha, era letters beginning में रखन में आया है। इनकी अरबिक के अंदर मकत्यात चुनता अने कोई पण इनका मीनिंग न तो बुझे, सिर्फ रसूल अने इमाम बुझनता अने पाके कोई के खबर नहीं यही लेटर्स जो मीनिंग करो। लैंग्वेज अरबिक इंडियन, दुआ, गिनान, लिटरेचर अने गाली है कि पंहिंजे अंदर जे अरेबिक लिटरेचर हुओ ई ॾींहं जे हथ में हलियो वियो अने इन लिटरेचर जे अंदर घणो लिटरेचर जे पंहिंजा दाइयो ने पीरो लिखिया हुआ अरेबिक में ई डिस्ट्रॉय थियो आफ्टर आलमूत जी लाइब्रेरी में 6 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स हुयूं अने जॾहिं ही लोको तारतारी अटैक थियो, मोंगोल थियो तो ही लोग पंहिंजी सॼी लाइब्रेरी खे डिस्ट्रॉय करी छॾी। 6 लाख मैन्युस्क्रिप्ट पण थियो कुरो के पूरा अरेबिक लिटरेचर डिस्ट्रॉय थियो अलेक्जेंड्रिया ने इजिप्ट में, सीधा पर्शियन अने अरेबिक लिटरेचर डिस्ट्रॉय थियो आलमूत में। पण इनकी डिस्ट्रक्शन पहला हिंदुस्तान के अंदर जे पीरो आया ये लोग इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर पर्टिकुलरली जो गुजराती ने रख रखा है इनमें गिनान रचिया, कारण के उन जमाने के अंदर इंडिया की ही जबानों हुई। जो पीर उन जमाने के अंदर इंडियन जबान के छड़ी ने पर्शियन अरबिक में लिखा हो तो ही लिटरेचर पर डिस्ट्रॉय थी वियो हो, पर पीरो ही लिटरेचर इंडियन भाषाओं के अंदर कंपोज करी जिनकी आज असी गिनान में जो शास्त्र चवता पंहिंजे झूने लिटरेचर के जे अरेबिक पर्शियन में हो अने डिस्ट्रॉय थी वियो अने अमुक ॿिए जे हथ में हलियो वियो, इनके हेॾा पाछो रीराइट करीने प्रिजर्व करी छॾियो। એટલે દરેક ઇસ્માઇલી મથે ખાસ કરીને જે ઇસ્માઇલી ઇન્ડિયન ઓરિજિન जा आहिनि इन्हीं के गुजराती लैंग्वेज सिखी ज खपे टू हैव एन एक्सेस टू अवर लिटरेचर। जलालुद्दीन रूमी, पीर शम्स एंड इस्माइलिज्म। जलालुद्दीन रूमी जाहिर में इस्माइली न थिया। हिस्टोरिकली देयर इज नो एविडेंस दैट ही वाज एन इस्माइली। पर हिकिड़ो एविडेंस ही आहे कि ही वाज ए फॉलोअर ऑफ एन इस्माइली पीर, पीर शम्स। पर ही पीर शम्स तबरेज़ हुआ अने असांजी पुठियों जे अंदर जे पीरो जा नाम आहिनि शम्स सब्तवारी। असांजे जे गिनान में पीर शम्स चवनि that was a different person, son of Pir Salahuddin. But Pir Shams Tabriz
teacher of Rumi was not a peer in our Puthiyon, but he was a son of Imam Alauddin Muhammad. So naturally, if an Ismaili makes anyone his follower, he will teach him Ismaili. That is all. Why isn't everybody in this world an Ismaili? یہ ایور مجھے پوچھا کہ ساری دنیا اسماعیلی اسکول نہ ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ خدا پوتے جی کریشن میں جتنی بیسٹ چیزیں بنائی ہیں یہ ہمیشہ کوانٹٹی میں اوچھی ہے. ہیومن باڈی کے اندر یہ برین ہے ایک ہارڈلی ½ پاؤنڈ ویٹ میں ڈاکٹر ویٹ ہے نہیں سچی گال اس لیے پانچ جی اپر برین ہے جن میں انٹیلیجنس رہی تھی یہ گرے میٹر والوں 8-9 آؤنس ہوئے تو ان اے باڈی آف سے ایوریج 160 پاؤنڈ. تو سجی دنیا اسماعیلی نہ جتائی سکے ان جو ہکڑی بئی ریزن یہ ہے کہ سجی دنیا اج سدھی لکھوں برسوں سے دنیا میں ہیومن بینگ رون تھا کوئی پن وقت 100% خدا کے منجن والا پن نہیں. اس لیے 100% کوئی بھی بلیورز نہیں رہا ہی دنیا کے اندر. ہیور تو بلیورز بہت اچھا کر گیا تو ہی تو پاسبلٹی ہیور نہ ہے پن انشاءاللہ آفٹر 130 years whatever be the population of world they will be all Ismailis. Why doesn't Hazrat Imam declare himself to the world? અને હી ચીજ થી ને Hazrat Imam પોતે કે ડિક્લેર તો કરી ચૂકી हैं कि हम the direct descendants of Prophet Muhammad, I'm spiritual leader, I'm Imam. He મળે ડિક્લેર તો કહી ગए પણ after 130 years he will rule as an Imam. Does Imam know all the languages? Languages alphabetically he may not be knowing, but the language of love and language of prayer he understands everything. તે છતાં આ વકડો દાખલો એક્ઝામ્પલ બનેલી 1976 में हाजर इमाम लंदन विया અને લંડન के अंदर ये लोग को अलेक्जेंड्रा हॉल के भाड़े क्यों इना सजी जमात यूरोप की भेजी थी. इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका से घना माण्हू विया અને हिकिड़ो ॾींहुं साहब महिमानीअ माटे रिज़र्व रखियो तो उन ॾींहुं મળે માણું પોતે જે મહેમાનીઓને કાર્ડ ખણી આવ્યા. 2 छोकरा જે લંડન के अंदर घणे वर्षों रहंदा हुआ हार्डली 18-19-20 years थिया ये लोग पोते जी फैमिली में से मेहमानी खणी आया. जॾहिं ये लोग एॾा आया थोड़ा मोड़ा थिया हाज़िर इमाम ऑलरेडी अची विया हुआ अने उन वक्त गिनान बोलाईंदो हो. हाज़िर इमाम यादि न असां अचनि पहला कुरान की तिलावत थिए पोइ गिनान बोलाए तो गिनान बोलाईंदो हो. अने गिनान बोलन वाली जो छोकरी हुई तीसरे 4-5 बोले तो ये हिकिड़ो छोकरो बि के चयो तो do you think he understands this language? It's just waste of time. ये 2 जना साफ उठिया वेठा हुआ. जॾहिं इन जी वारो आयो 2-4 कलाक પછી મહેમાની जो तो जे छोकरो चई ना इनके ॿिए खे साहब इनके चवनि था इमाम अंडरस्टैंड्स एवरी लैंग्वेज. तो हू तो इनके शौक़ जहिड़ो लॻो कि आउं तो होॾां ॻाल्हि कयोसीं ख़ाली इनके तो इनके हिंदी ख़बर पई पर ही चीज़ इनके ईमान खे मज़बूत करी कि छोकिरे जो ईमान ठीकु थिए सोच कान्हे. तो दुनिया भर में असीं हीअ न चई सघूं कि इमाम दरेक लैंग्वेज सम्झे थो ॿिए माटे पर amongst Ismailis I will tell you he understands every language. ॿियो कोई सवाल है? Sometimes difficult to do what you really does. Is that a sin? That ask questions to have advice for the person?
some and you cannot follow their advice, then it is enough for one? Number one, I prefer not to go to Hazrat Imam for your difficulties. You fight yourself with your prayers. But if you think that you must go to him, well, you have the right and the privilege to go to him. But then whatever he tells you, you must follow. And then if you don't follow, it's a sin. પાઠનું દોરો જૂના જમાનામાં even now some people are very superstitious and mentally, psychologically they need some kind of protection, assurance. આ જમાનામાં પીરો પાસે એવા માણસો જાય અને કોઈ ચીજની કે જાહેર ભાને જો પીર હાજર ના હોય તો આપને પછી એના પીરના હુકમ પ્રમાણે જયારે ન્યાઝ નીકળે at stringes cotton thread, at stringes cotton thread ની ઉઠી કે કમળિયા બે માંથી કોઈ પણ એક અલી પડતા પડતા એનામાં 7 ગાંઠો મારે. તમે નોટ્સ પછી નીચે આજુબાજુ રાખી દઈએ તો કટિંગ થી છેલ્લે સુધી એ ઘટપાટની દુઆ નું અસર અને આખી જે દુઆ પડી છે આખી જમાતની દુઆ એમાં છે એવી રીતે એ ગતનો દોરો બને. 20-25 દોરા બનાવીને મૂકી રાખી દે, કોઈને ખપે તો એમાંથી એક આપે. એવા માણસો જો હોય અને એક તાવીઝ ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ, इमाम अली शाह, इमाम हसन अली शाह, इन्हीं वटे मिनी ने वालू तावीज जिंदा हुआ. हाँ. इस्माइली हाँ, इमाम हाकिम भी फॉलोइंग में आई. એટલે બોરા પછી લોકો સ્પ્લિટ છે ના, બોરા પહેલા. हाँ, बोरा इमाम मुस्तनसर बिला 18th इमाम અને दुरूज इमाम हाकिम 16th इमाम. ये लोग इस्माइली हैं. इन्हीं जी अंदर શિયા ને લોકો हाँ, शिया. વડો લોકો રીતે શિયા જો શિયા જી અંદર સ્પ્લિટ है हाँ, ना शिया जी अंदर लगभग 39 फिरका है. कति पण शिया है. बोरा शिया है, इस्नासी शिया है, दुरोज शिया है, जैदिया शिया है, मंसूरिया है, जाफरिया है, मुसविया है. ऐसे 29 फरका है. એટલે ही જે दुरूज है ये लोग पण शिया है, पण बे शिया से जुदा है. Nabi Muhammad said there will be 72 divisions. 73. Are there 73? हाँ, there are. Between Sunnis and Shia. मुझे अगली चौपड़ी है मजहब इस्माइलिया, इनमें मर्ड 73 का नाम लिखे. और नबी साहब फरमायो कि 73 शख्स थी ना, पर इनमें खाली हकड़ो ज हक मथे हुंदो, बाकी मड़े एस्ट्रे हुंदा. What I find difficult to understand is if God is trying to draw people or men towards Him in a spiritual sense, then why are all these divisions being created? God can bring everyone together. Well, if God wants to bring, certainly He can do it. But He has given us time to mankind. And if you study creation, you will find that everywhere there is a cycle of up and down, positive and negative cycle, light and darkness, day and night, high and low, even in religion. So we are passing through that dark cycle. It will
be over, and then light cycle will come. It will come. The same applies then to the height of Ismaili power during the Fatimid, and then we went down, and then Alamut again, and then down again. Certainly. It does apply. Is there a purpose or is it a chance happening? No, it's a purpose. गिनानो હવે ગાલ કરનો છે કે गिनानो જે અંદર ટાઈમ આए ડેટ આए the day given, month given and the year given, but not at one particular part. It's a jigsaw. You have to just arrange all the pieces. I have done it. Bait kalinga થઈ ગયો. Just talking, you know, these vessels, the pots, there is one main and then small cups. It is like the main as the fountain of Noor, and then all these small cups are the moments. No, Imam is the fountain, Peer is that smaller one, and the cups are the moments. It is the Peer which is the link between the Jamat and Imam. Okay, 4 प्यालियों दरेक प्लेट में होनी खपन, 5 ના અને 53 ના 2 થઈ શકે. આકડી પ્યાલી હોય 2 હું 4 અને ॿियो કે जॾहिं गेटपाट जी दुआ पाण पढ़ाजे तो 5 में 5 में तस्बीह अचे थी. इन પછી ਅਸੀਂ जॾहिं न्यास करूं था तो जेतिरी प्यालियों प्लेटों में पयूं हों, मे बी 1 or 20, whatever the number, મળે ફિલઅપ થઈ ખપે કોઈ દુઆ ચાલુ થઈ. એની વખતે પૂરો થઈ ગઈ આટલી પ્યાલીને પુઅર નિહાજ કરી અને દુઆ ચાલુ કરે અને કોઈ દુઆ પડાય પછી નીચે ફિલઅપ કરે. એ ના હોના. Every cup must be filled up in the dua, during the dua. કેમ 3 નહીં 5 નહીં પણ 1 2 ને 1 2 ને 4 અને આ યુગની સાથે ચાલે છે. ऐसे गतपात में गिनान के पहला ત્રાંબા માટી આજકાલ યુગમાં માટી સોના ચાંદી ત્રાંબા ને માટી. એની ફિલોસોફી સિગ્નિફિકન્સ એ છે કે જ્યારે પહેલો યુગ હતો તો જેવી રીતે ગોલ્ડ પ્યોર છે અને ઊંચો છે, એવી રીતે એ જમાનાની અંદર જે મોમનો હતા એ લોકો ગોલ્ડ જેવા પ્યોર ને સારા હતા. સેકન્ડ યુગની પીરિયડમાં સિલ્વર જેવા કે જે ગોલ્ડ થી લોઅર છે. થર્ડ યુગમાં ત્રાંબા જેવા કોપર કે જે એનાથી પણ લોઅર છે સિલ્વરથી. ને હવે માટી જેવા કે સાવ નીચે પડી ગયા, લોએસ્ટ લેવલ. સ્વાજી મેં ચૂંટા ના ટાકા ટાકા માટેનું નામ છે કચરા. બરાબર. હવે એ જે કચરા છે એનું નામ એ ઠાકા ઠાકા નહીં. कचरा जो है ना, मतलब कि वेरियस वेजिटेबल्स घर के अंदर पाकप है અને કોઈ જીકી इनकी झांखड़ियों वगैरह जो रही ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी वेजिटेबल्स इनके चून कचरा. Thank you.
પૂછો ગટપાટ તો રોજ ખપે છોકરો કે સજી દુઆ ન પડે સજો કુમ की जरूर न है इमाम जी हाथ जो नियाज आखिरी के बाप प्यालियों में भी कीजिए ने दुआ पड़ी આખો કોટ બધો કરંટ જરૂર નથી ને પણ બધો આખો કોટ ખોલીએ બધો બનાવી દો હા મારું હું તો હાજર इमाम जी हाथ जो नियाज થયો હોય એ ઉડા દુઆ જે પહેલા અંદર હતી રખી છડનો અને દુઆ પૂરી થઈએ તો યુ હેવ ઇટ પણ સુબહ જો નિયાજ કર દરેક ઇસ્માઇલી જમાત ખાને પરોડીએ ન પંદવી શકે તો સુબહ જો ઉઠી બ્રશ કરી એમ કે પહેલા નિયાજ की बच कर एवरी इस्माइली मस्ट सिट फॉर नियाज इन द मॉर्निंग के बंद पर होते हैं क्रिस जो सिग्निफिकेंस ही है कि इमाम की पाके बख्शिश मिले थी नियाज पहला की दुआ करें था दुआ के अंदर गुना की माफी मांगू था ऐसी नियाज की એટલે મન પવિત્ર છે અને કોઈ પાંકે મુબારક મિલે મુંહ મીઠો કરણ લાય પીર જી તરફ શાહ જી तरफ से પાંકે ही सुप्रीत मिले અને કોઈ જગ્યા સુપ્રીત ન થઈ શકે તો રેઝિન है ना इन जो साफ करी बीन इनकी झांखड़ियों कटी दी ने रेजिन रखी चलो अथवा तो खजूर रखी चलो विदाउट स्टोन जिदा बनी सके उदा सुप्रीत बनाई खपे सूरो बनायो तो ना कि ब जने के अंदर रेजिन आई के खजूर आई रखी કરોડીએ હાજરી વધારે છે એના માટે રોજ સાયા રાખે દરરોજ તો બધા એના માટે દરરોજ દુઆ માંગવી કે યા મૌલા જમાત ને એવી તોફીક ને તાકાત દે કે પરોડીએ પણ જમાત કરી એના કોઈ દિવસ એ લોકોને એ સુબુદ્ધિ આવશે કે ખાને આવી જસ્ટ મેટર ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આજની મારી વાત નથી મજા જતો ને મેટર ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ It all boils down to Allah guides. એના ઉપર રાજી થાય છે કે જે હવે એક માણસ છે એનું કોઈ દુશ્મન હોય તો એ છે કે આ માણસ મારા ઘરે ના આવે તો સારું પણ જેને એ માણસ પ્યાર કરે તો એને કહે મારા ઘરે આવો ને બોલાવો તો જેના ઉપર રાજી હોય એ માણસ જમાત ખાને જાય અને જે જમાત ખાને નથી જાતો એને સમજી લેવું જોઈએ કે ખુદાએ નથી રાજી નથી એટલે એને પોતાના ઘરે આવવા નથી દેતું સારા દુનિયામાં એ રિસ્પોન્સિબલ માણસો હોય એ લોકો પોતાના પ્રોમિસીસ પૂરા કરે પોતાની ડ્યુટી પૂરી કરે હાજર ઇમામની બયાત કરી છે એટલું મતલબ એ કે હાજર ઇમામ કહે છે કે જયારે તમે જમાત ખાને જાઓ છો તો મને બહુ ખુશી થાય છે જયારે હું જોઉં છું કે તમે જમાત ખાને નથી જતા તો મને દુઃખ થાય છે તો હું એ પૂછું છું કે એક માણસ જેનું હાજર ઇમામે કંઈ બગાડ્યું નથી એ શા માટે હાજર ઇમામનું દિલ દુખાવે બાય નોટ ગોઈંગ ટુ જમાત જો હાજર ઇમામના ધર્મમાં આપણે આવી ગયા તો હાજર ઇમામનું હુકમ માનવું જોઈએ અને હાજર ઇમામનું જો હુકમ નહીં માનીએ ખાને નહીં જઈએ તો હાજર ઇમામ કહે છે કે મારું દિલ દુખે છે તો અમને શું રાઈટ છે કે હાજર ઇમામનું દિલ દુખાવે શા માટે હાજર ઇમામે કંઈ આપણું ખોટું કર્યું છે તો એક જ રસ્તો છે યા તો ધર્મ છોડી દેવું તો એની બયતમાંથી નીકળી ગયા ને એગ્રીમેન્ટ અમે નલ એન્ડ વોઇડ કરી નાખીએ પાડી નાખીએ પતી ગયા પણ જો એગ્રીમેન્ટ રાખવું છે તો વી મસ્ટ ફોલો ધી એગ્રીમેન્ટ હું તારા ઘરમાં
આવું એગ્રીમેન્ટ કરીને કે અહીંયા હું રેન્ટ આપીશ, તો હું રેન્ટ પણ નહીં આપું અને ઘર પણ ખાલી ન કરું. આ તો બે ચીજો તો ન ચાલે ને. યા તો રેન્ટ આપું નહીં તો ઘર ખાલી કરું. હકીકત રીતે હું મિશનરી છું એટલે એ તો મારી ફરજ છે જ, અમારું મિશન છે. એક ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ હોય જ્યાં જાય એ પોતાની કમિશનની જ વાતો કરે કે નહીં? આ તો મને પણ પોતાની કમિશનની વાતો છે. પણ એ ઉપરાંત એઝ એ હ્યુમન બિંગ મેં જોયું છે કે જમાત ખાને જવાથી ઘણા ફાયદા છે. આ ફાયદા એક માણસને કોઈ આદત ન હોય ખાને જવાની, એને હું કહું કે 1 વર્ષ સુધી વિધાઉટ ફેલ રોજ જમાત ખાને જાઓ અને એ 1 વર્ષમાં તને ખુશી કે ફાયદો ન થાય, then you leave it. Try for 360 days. ઘણા ફાયદા. આખી દુનિયામાં કોઈ એવો આપણા જેવું ધર્મ નથી. બેસ્ટ લાગે છે જમાત ખાને. મારે બધી કલાક પ્રતિભાતી હોય. મને ઘણી વખતે હું પબ્લિક માણસ છું ત્યાં દારસલામમાં, ખાલી આપણી ઇસ્માઇલી કોમમાં નહીં પર કોમમાં પણ ઘણા ઇન્વિટેશન આવે. એટલે હું પેલી દુઆ પડીને ચાલી જાઉં ભલે, પણ ખાનું કોઈ દિવસ ન મળે. પ્રોફેશનલ કમિટમેન્ટ હોય તો આપણને ખબર તો છે કે આ ટાઈમ હવે એક તું ટાઈમ કોઈને આપ્યું હોય અને કોઈ બીજો માણસે કહે કે ફલાણી ટાઈમ સોરી આ નહીં છે, તો એને કહી શકીએ હાજરીમાં સાથે આપનો પ્રોમિસ છે, એ અડધી કલાક બાકાત રાખી આઈધર બિફોર ઓર આફ્ટર. એમાં કોઈ મુશ્કેલ નડતી નથી. બિલકુલ. કદાચ બહુ જ તકલીફ આવી પડે તો પેલી દુઆ પડીને ચાલ્યું જાય. ઇટ ટેક્સ હાર્ડલી 15 મિનિટ. બચ્ચે જે માટે હાજરીમાં માઓ કે થોડી એક્ઝમ્પશન भी नहीं आई अप टू 10 years of તે છતાં બચ્ચે કે વીક में अगले वक्त जरूर खणी अचो खपे so that they may know their religion and they form the habit. 15 વર્ષથી પાંચ જમાત ભેગી થઈ તો કે ખબર હે અહીં લોકો મુજે જૂના આવ્યો હેડા. અને તે છતાં my first trip was in 1963 to Canada. Hazariman Center. I knew at that time that in future people will come here. Even I have spoken in 63 in Dar es Salaam. It's a recorded message. Here, Canada के अंदर Italians, Greeks, Germans, Portuguese, Spanish, घनी जात जा मारू 50 વર્ષથી અહીં 80-15 વર્ષ જે અંદર જે પ્રોગ્રેસ કેમ આવ્યો એ લોકો 50 વર્ષ में नहीं થયો. મેં કઈ રીઝન પણ હકડો રીઝન જમાત ખાના એડા મારું જગ્યાએ આવ્યા તો ઇમિડિયેટલી એ લોકો ભેગા થયા જમાત ખાના બનાવ્યું. હવે જાન્યુઆરી 70 में એડા હોશે ટોરોન્ટો, સોરી 71 January 71. Niyaz Ahmed કેશવાની ઇનકે ઘરે હું ઉતર્યો છે અને ઇનકે બેસમેન્ટ के अंदर जमात खाना तीन हुआ अंदर था हार्डली देयर वर 60 or 70 January 70. पर ये लोग को जमात खाना बनाएगा 3 days in it. ये आयु के जमात खाने बंदगी थी ठीक इन उपरांत असी એટલે બે કે મિલું પાકે નોકરી जी जॉब जी सर्विस जी भाई घणी जाती खबरों मिली એટલે બે जी मदद मिला से पंहिंजो मन थोड़ो रिलीव थी पाके हुए कि पंहिंजी जमात हेॾा आहे. आई एम नॉट एलोन, देयर इज समवन टू लुक आफ्टर मी. कोई वक्त तकलीफ थी है तो मुंहिंजी जमात हुई है. लॉट ऑफ बेनिफिट. That's Jamaat is mushkilat. Selfish in there by saying that's Jamaat only. ના એમાં કોઈ સેલ્ફિશનેસ નથી.
કારણ કે દુનિયાની દરેક જમાતમાં આ જ તસવીર નીકળે છે. હવે એમાં એક શબ્દ છે આપણા જ્ઞાનોમાં, જુમલો જમાત. ગત જમાત મીન્સ ધોઝ હુ આર હાજર એન્ડ પ્રેઝન્ટ. ઘરે બેઠા છે એ ગત જમાતમાં નથી આવતા. ઓનલી ધોઝ પીપલ હુ આર ઇન ધી જમાત ખાના. પણ જયારે આપણે જુમલો જમાત કહીએ તો આખી દુનિયાના દરેક ઇસ્માઇલી, એ પછી ઘરે હોય કે જમાત ખાને હોય કે રેલગાડીમાં કે એરોપ્લેનમાં, જુમલો જમાતનો શબ્દ કવર્સ ધી હોલ વર્લ્ડ ઇસ્માઇલ.